وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أكرم صلى الله عليه وسلم فرما دیجیے إن صلاتي بشك نماز ونسكي اور میری قربانی ومحیاي اور میری زندگی ومماتي اور میری موت لله رب العالمین اللہ رب العالمین کے لیے ہے لا شریک له اس کا کوئی شریک نہیں وبذلک امرت اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے وأنا أول المسلمين اور میں فرما برداروں میں سے پہلا ہوں صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين برادران سنت والجماعت محترم بزرگوں قابل احترام ساتھی و عزیز اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے اس پر مختلف قسم کی عبادات حاصل کی ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ رب العزت کو ہماری عبادات کی کوئی محتاجی نہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر اس کی عبادات نہیں کریں گے تو وہ معمول نہیں رہے گا ہم عبادات کریں یا نہ کریں اللہ رب العزت معبود تھا معبود ہے اور معبود رہے گا اس کی معبودیت میں کوئی فرق نہیں آپ مختلف عبادات کو دیکھیں کسی عبادت کا تعلق وقت کے ساتھ ہے کسی عبادت کا تعلق مال کے ساتھ ہے کسی عبادت کا تعلق لمبے سفر کے ساتھ ہے کسی عبادت کا تعلق بھوکا رہنے کے ساتھ ہے کسی عبادت کا تعلق اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان دے دینے کے ساتھ ہے اور کسی عبادت کا تعلق اللہ کی رضا کے لیے اس کے راستے میں جانوروں کے قربان کر دینے کی تو یہ ساری چیزیں یہ ساری عبادات اپنے اپنے مقام پر بہت اہم ہیں ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر نہ کوئی چیز بیکار پیدا کی ہے نہ کوئی کام بیکار کرنے کا حکم دیا ہے اس کی تخلیق کے اندر بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہے
اور اس کے حکم کے اندر بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ بندے پر اللہ نے یہ لازم نہیں کیا کہ تو میری حکمتیں تلاش کر، اللہ رب العزت کا یہ حکم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ تو بس میرے حکم کی تعمیل، اس عقیدے کے ساتھ کہ میری آخرت کی نجات اسی کے ساتھ وابستہ ہے، اللہ کی رضا اسی کے ساتھ وابستہ ہے، اللہ کا قرب مجھے اسی کے ساتھ مل سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مختلف عبادات ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر فرض کی ہیں، واجب کی ہیں۔ میں گزشتہ جمعے کو عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کی کسی عبادت کا بندہ اپنی طرف سے کوئی بدل نہیں دے سکتا۔ عبادت اللہ کی اور میں اپنی طرف سے اس کا کوئی بدل دے دوں، میں تفصیل کے ساتھ گزشتہ جمعے کو عرض کر چکا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت کے قانون فطرت کے خلاف ہے اور قانون حکمت کے بھی خلاف۔ جو آیات کریمات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان آیات کریمات میں اللہ رب العزت نے ہمارے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کا اعلان کروایا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین۔ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے کہ اس نے کبھی بھی کسی قوم کے لیے صرف کتاب نہیں دی، بلکہ کتاب کے ساتھ کتاب پر عمل کرنے والا نمونہ بھی نبی کی صورت میں بھیجا۔ ہر امت کو اللہ رب العزت نے کتاب کے ساتھ نبی دیا تاکہ نبی کے عمل کو دیکھ کر لوگ پہچان سکیں کہ اللہ کی کتاب کا تقاضا کیا ہے، اللہ کی کتاب کا حکم ہے۔ یہ قربانی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ بھی ایک عبادت ہے۔ پوچھا گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ تو فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ جب ہم ابراہیم علیہ السلام کے حالات و واقعات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں قرآن پاک تو یہی کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا حکم دیا تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بیٹے کی قربانی مانگی، اور بیٹا بھی کون سا بیٹا؟ جو اللہ رب العزت نے 80-85 سال کی عمر تک
میاں بیوی کے رو رو کر دعا کرنے کے نتیجے میں عطا کیا۔ اللہ رب العزت نے بڑھاپے میں جو بیٹا عطا کیا، جب وہ بیٹا جوانی کی منزل میں پہنچا تو اللہ رب العزت نے اسے قربان کرنے کا حکم دے دیا۔ ہر باپ اپنی اولاد کی محبت کو سامنے رکھ کر ذرا سوچے کہ یہ کتنا مشکل ہے۔ بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا معمولی کام نہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی قربانی دینے پر تیار ہو گئے۔ آفرین ہے اس ماں پر جس ماں نے بھی اپنے خاوند کو روکا نہیں کہ ایک ہی بیٹا ہے اور وہ ہمارے بڑھاپے کی اولاد ہے، اسے ذبح نہ کرو، اس کے بدلے میں اور کوئی چیز ذبح کرو۔ اور آفرین ہے اس بیٹے پر جو ابھی کچی کلی کی طرح جوانی میں ابھی قدم رکھ رہا ہے۔ شیطان نے اسے بہکاوے کے لیے کہا، جانتا ہے تیرا باپ تجھے کہاں لے جا رہا ہے؟ چوری پھیر دے، ذبح کر دے گا۔ لیکن وہ نبی کا بیٹا اور خود بھی نبی تھا، اس نے کنکریاں اٹھائیں اور کنکریاں اٹھا کے پتھر اٹھا کے مارا شیطان کو دفع ہو جا۔ میرا باپ اللہ کا نبی ہے اور اللہ کا نبی اللہ کے حکم کے سوا کچھ نہیں کرتا۔ اب تو باپ بیٹے کا رشتہ تذکرہ نہیں کر رہا، تذکرہ کس چیز کا ہو رہا ہے؟ اللہ کے حکم کہ میرا باپ اللہ کا نبی ہے اور نبی کبھی وہ کام نہیں کرتا جب تک اسے اللہ کی طرف سے حکم نہ دیا گیا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام لے کے گئے، بیٹے کو لٹایا، اس کا چہرہ زمین کی طرف کر دیا تاکہ ذبح کرتے وقت میری نظر اس کے چہرے پر رہے، اور جب چھری پھیری اوپر سے صدا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين۔ اے ابراہیم، ہم نے خواب کے اندر تجھے اس بات کا حکم دیا تھا، تو نے اللہ کے حکم کی تعمیل کر دی، اب بیٹے کو چھوڑ دے، ہم تیرے لیے جنت سے مینڈا بھیج رہے ہیں، اس کی قربانی۔ جب خدا کا پیغمبر اشارہ اس بات کی طرف کر رہا تھا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا سنت ابراہیمی صرف کسی جانور کی گردن پہ چھری چلانے کا نام؟ ابراہیم نے چھری جانور کی گردن پر نہیں چلائی تھی، ابراہیم نے تو بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے بجا
وہاں ان کی جگہ مینڈے کو لٹا دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے اسے چھری پھیری، لیکن در حقیقت تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا چکے تھے۔ خدا کا پیغمبر اگر یہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا قربانی کرو سنتی، یہ میری سنت ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے تو ہر سال جانوروں کی قربانی دی، اونٹوں کی دی ہے، گایوں کی دی ہے، بھیڑوں کی دی ہے، لیکن فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، جس کو جس وقت یہ حکم ملا کہ بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دے تو وہ بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہو گیا، اور جس وقت اس کو حکم ملا کہ بیٹے کی بجائے جانور کی گردن پہ چھری چلا دے تو وہ جانور کی گردن پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے اپنے دل کو اللہ کے راستے میں ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار کر رکھا تھا۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم ہم نے تمہیں بے شمار مشقتوں سے، بے شمار آزمائشوں سے گزارا ہے، اور تو ہر آزمائش پر پورا اترا ہے۔ اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نبوت کے ساتھ تمہیں امامت بھی دے دی جائے۔ نبوت تو پہلے موجود ہے۔ اے ابراہیم ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ نبوت کے ساتھ تجھے امامت بھی دی جائے بطور انعام۔ بعض لوگوں کو شبہ ہو جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس نبوت تو پہلے موجود تھی، اب امامت جو مل رہی ہے تو یقیناً اس کا مقام نبوت سے زیادہ ہے، لیکن وہ یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ امامت بطور انعام ملی ہے، اور انعام اصل سے بڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کا بچہ کسی چیز کی ڈگری لے کے آ گیا، ایف اے کی، بی اے کی، ایم اے کی، پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کے آتا ہے، آپ خوش ہو کر اسے ہوائی جہاز انعام دیتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ اس ہوائی جہاز کی اہمیت زیادہ ہے یا ڈگری کی؟ جس چیز کی بنا پر وہ چیز ملی ہے اس کا مقام اس چیز سے کمتر ہو نہیں سکتا۔ یہ امامت ابراہیم علیہ السلام کو بطور انعام ملی ہے۔ امامت اور نبوت میں فرق کیا ہے؟ یہ بڑی سمجھنے کی چیز ہے۔ نبی 1000 سال، 2000 سال، 5000 سال اپنی قوم کو دعوت دیتا ہے، اور اس کی دعوت پر ایک آدمی بھی اسلام قبول نہیں کرتا، نبی پر ایمان نہیں لاتا، تو نبی کی نبوت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نبی پھر بھی نبی ہے، نبی پھر چاہے اس پر کوئی ایمان لائے یا نہ لائے، اس کی نبوت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے تو فرمایا قیامت والے دن کچھ ایسے انبیاء ہوں گے
جن کے ساتھ 50-50 امتی ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جن کے ساتھ 10-10 امتی ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جن کے ساتھ ایک امتی ہوگا، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کے ساتھ ایک بھی امتی ہوگا۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ نبی دنیا سے ناکام گئے؟ فرمایا کوئی نبی دنیا سے ناکام نہیں گیا، کیونکہ اللہ کی طرف سے نبی کے لیے حکم کیا ہے؟ پہنچانا، اللہ کی وحی لوگوں تک پہنچانا، اللہ کا حکم قوم تک پہنچانا، کسی کو منوانا اللہ کے نبی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کو کوئی مانے یا نہ مانے وہ پھر بھی نبی ہوگا، لیکن امام اس کو کہتے ہیں جس کی کوئی پیروی کرنے والا ہو، جس کی کوئی تقلید کرنے والا ہو، جس کی کوئی اطاعت کرنے والا ہو، جس کی کوئی فرما برداری کرنے والا ہو۔ نبی کسی ایک شخص کے امام کے بغیر بھی نبی ہے، لیکن امام کسی مقتدی یا مقلد کے بغیر امام نہیں کہلا سکتا۔ امام کہتے ہیں پیشوا کو، مقتدا کو، جس کی پیروی کی جاتی ہے، جس کی اقتداء کی جاتی ہے، وہ حدیث کا امام ہو، فقہ کا امام ہو، تصوف کا امام ہو، نماز کا امام ہو، حج کا امام۔ امام کہتے ہیں جس کی تقلید کی جائے، جس کی پیروی کی جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے ابراہیم، تو ہر آزمائش میں پورا اترا ہے، اب ہم تیری سنت کی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ چیزیں ہم تمام امتوں پر لازم کر دیں گے، ان چیزوں کے حوالے سے تو ساری امتوں کا امام ہوگا۔ نبی تو صرف اپنی امت کا ہے، نبی تو صرف اپنی امت کا ہے، لیکن امام تو یہودیوں کا بھی ہوگا، امام تو عیسائیوں کا بھی ہوگا، امام تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بھی ہوگا۔ نبی صرف اپنے قوم کا، امامت تیری ساری امتوں کے لیے۔ یعنی ہم تجھے تمام امتوں کا پیشوا بنائیں گے۔ اور امامت و نبوت میں دوسرا فرق کیا ہے؟ قرآن پاک نے متقین کی جو علامات بیان فرمائی ہیں، ان میں متقین کو ایک دعا دی ہے کہ میری بارگاہ میں یہ دعا بھی کیا کرو، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ یا اللہ میرے اور میرے اہل خانہ کو متقین کا امام بنا۔ امامت اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کہتے ہیں تم مجھ سے مانگو میں تمہیں امامت دوں گا۔ نبوت وہ چیز ہے نہ کوئی مانگ سکتا ہے نہ مانگے سے مل سکتی۔ نبوت میں لاکھ بیٹھ کے بات کرتا رہوں، یا اللہ مجھے نبی بنا دے، یا اللہ مجھے نبی بنا دے، یا اللہ مجھے اپنا رسول بنا دے، نبوت نہیں ملتی۔ امامت دعا کرنے سے، محنت کرنے سے، عبادت کرنے سے، ریاست کرنے سے امامت
لیکن نبوت محنت کرنے، کوشش کرنے اور دعائیں کرنے سے نہیں ملتی۔ وہ ایک وحدی چیز ہے جو اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے اندر ہی ان کو الگ بٹھا کے بتا دیا تھا کہ یہ میرے نبی ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا پیغمبر ہمیں بتا رہا ہے سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ کہے اپنی بیوی اور معصوم بچے کو تنہا جنگل میں چھوڑ دے، تو ابراہیم نے چھوڑا۔ اللہ نے حکم دیا ہے ابراہیم اب تو اپنے علاقے سے ہجرت کر جا، ابراہیم نے ہجرت کر۔ اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنی بیوی اور بچے کو تنہا جنگل میں چھوڑ دے، ابراہیم نے چھوڑ۔ اور وہی بچہ جب اس نے جوانی میں کی منزل میں قدم رکھے تو حکم ہوا ہے ابراہیم اس کی قربانی دے دے، اس کی گردن پہ چھری چلا دے۔ وہ چھری چلانے کے لیے تیار ہو گیا، اس نے چھری چلا بھی۔ وہ تو اللہ نے اسماعیل کی جگہ جنگل کا مینڈا رکھ دیا، اس کی گردن پہ چھری چلا ہو۔ تو خدا کے پیغمبر کا تقاضا ہم سے یہ ہے، اگر تمہارے دل کے اندر یہ جذبہ اور یہ ایمان موجود ہے کہ اللہ جب مجھ سے میری جان کی قربانی مانگے گا، میں اپنی جان قربان کرنے میں ایک ذرہ برابر بھی نہیں سوچوں گا، اللہ مجھ سے میری اولاد کی قربانی مانگے گا تو میں اپنے اللہ کے راستے میں اپنی اولاد کو قربان کر دوں گا۔ اگر اللہ مجھے اپنا جان و مال قربان کرنے کا حکم دے گا، میں اپنی کوٹھی، اپنا بنگلہ، اپنا مکان، اپنی جائیداد، اپنا بینک بیلنس سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا۔ اگر یہ جذبہ ہے تو تمہاری قربانی سنت ابراہیمی ہے۔ اور اگر صرف دکھلاوا ہے کہ جانور کے گلے میں پھول ڈال کے اس کو سجا کے گلیوں میں پھرانا، تو یہ قربانی نہیں، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت کے اندر شرک کا ایک حصہ بڑا نمایاں ہوگا۔ شرک کا ایک حصہ بہت نمایاں ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا؟ فرمایا میری امت جب اللہ کی عبادت اور میری اطاعت لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے تو یہ شرک ہی کا حصہ ہے۔ عبادت اللہ کی کرے، اطاعت رسول کی کرے اور ریاکاری کرے، دکھلاوا دوسروں کو مقصود ہو۔ فرمایا میری امت کے اندر شرک کا یہ حصہ پایا جائے گا، بے شمار لوگوں میں پایا جائے گا۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کہیں ہماری عبادات شرک کی مد میں تو نہیں جا رہی۔ اگر ان میں ریاکاری کا پہلو موجود ہے تو خدا کا پیغمبر اسے شرک کا ایک درجہ قرار دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت تمام اہل ایمان کی قربانیوں کو قبول و منظور فرمائے، ان کی تمام عبادات کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. لوگوں کان کھول کے سن لو، میری نماز اور نماز کا ہر عمل، خواہ وہ قیام ہے، خواہ وہ رکوع ہے، خواہ وہ سجدہ ہے، خواہ وہ تحیات ہے، خواہ وہ تسبیحات ہیں، میری نماز اور نماز کا ہر عمل صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. وَنُسُكِي، اور میری قربانی، خواہ وہ قربانی واجب ہو یا وہ قربانی عقیدے کی ہو یا وہ قربانی صدقے کی ہو، میری ہر قسم کی قربانی، خواہ وہ جانور کی ہو خواہ وہ مال کی ہو، جو قربانی بھی میری ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے. وَمَحْيَايَ، میری زندگی اللہ کے لیے. میں اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے احکامات کی تعمیل میں گزارتا ہوں. میری زندگی صبح سے لے کر شام تک، مہینے کے شروع سے مہینے کے آخر تک، سال کے شروع سے سال کے آخر تک، دن کو رات میں، ہر لمحے میری زندگی صرف اللہ کے لیے ہے. میں سوتا ہوں تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، میں کھاتا ہوں تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، میں پیتا ہوں تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، میں چلتا ہوں تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، میں کاروبار کرتا ہوں تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، میں تجارت کرتا ہوں تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، میں میدان میں جہاد میں جاتا ہوں تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا. میری زندگی میں ایک لمحہ اللہ کے لیے ہے. اسی کی رضا میری زندگی کا مقصد ہے. اسی کا قرب حاصل کرنا میری زندگی کا مقصد ہے. اور یہ بات یاد رکھیے، اصل چیز کیا ہے؟ ہم عبادات جو کرتے ہیں، ان عبادات میں مین چیز کیا ہے؟ میرے دل میں یہ ہے کہ مجھے جہنم سے نجات مل جائے، میرے دل میں یہ ہے کہ مجھے جنت مل جائے. نیتیں ٹھیک، لیکن یاد رکھنا، جنت اور دوزخ کے درمیان رضائے الہی اور قرب الہی کی منزل ہے. جب تک قرب الہی حاصل نہیں ہوتا، رضائے الہی حاصل نہیں ہوتی، اس وقت تک نہ کوئی جنتی جنت میں جا سکتا ہے، نہ کوئی جہنمی جہنم. یہ اللہ کی رضا، اللہ کا قرب ہے. حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں، میری نماز اللہ کے لیے ہے، میری قربانی اللہ کے لیے ہے، میری زندگی اللہ کے لیے ہے، ومماتی، میری موت اللہ کے لیے ہے. اللہ کے لیے موت. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، مجھے کیسے معلوم ہو کہ میری موت یہ اللہ کے لیے ہے؟ ذرا سنیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے. فرمایا، اگر تجھے اپنے اعمال، اپنے افکار پر اتنا اعتماد ہے کہ تو امید کرے کہ اللہ مجھے ضرور بخش دے گا، تو وہ موت تیری اللہ کے لیے ہوگی.
اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں، امید نہیں۔ اور اگر اعمال سے دامن خالی ہے پھر بھی وہ امید رکھتا ہے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا، تو میں بے شمار دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے اور ہمیں اس سے امید ہے کہ وہ کر بھی دے گا، لیکن وہ حقوق العباد معاف نہیں کرتا۔ وہ حقوق العباد معاف نہیں کرتا۔ اللہ کا پیغمبر کہتا ہے لا شریک لہ، میری زندگی اس کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں، میری نماز اس کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں، میری قربانی اس کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں، میری موت اس کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ میں تم میں سے ایک شخص تک یہ پیغام پہنچا دوں کہ مجھے نبی ماننے والوں، تمہاری نماز اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگی جب تک خالص اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگی۔ مجھ پر ایمان لانے والوں، تمہاری قربانی اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگی۔ میرے امتیوں، تمہاری زندگی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کی رضا کے لیے نہیں۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دے لا شریک لہ وبذلک امرت، میں جس کے لیے نماز پڑھتا ہوں، جس کے لیے قربانی دیتا ہوں، جس کے لیے زندگی گزارتا ہوں، جس کے لیے اچھی موت کا انتظار کر رہا ہوں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے یہ تمام باتیں تم تک پہنچانے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کیونکہ میں پہلا فرما بردار ہوں۔ جب اللہ نے اس قرآن کا نمونہ مجھے بنایا ہے اور تمہیں اس نمونے کو کاپی کرنے کا حکم دیا ہے، اس نمونے کو اپنانے کا حکم دیا ہے، تو اول المسلمین تو میں ہوں نا۔ اس اعتبار سے کہ میں اس کتاب کا حقیقی اور اصلی نمونہ ہوں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں فرما برداروں میں سے پہلا فرما بردار ہوں۔ اور یہی دعا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی جب انہوں نے کعبۃ اللہ بنایا تھا اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، یا اللہ ہماری پہلی دعا تو یہ ہے کہ ہماری محنت قبول فرما، اور ہماری دوسری دعا یہ ہے کہ اس کو قبول کرتے ہوئے ہمیں اپنا فرما بردار بننا ہوگا۔ تو دوستو، یہ قربانی اللہ رب العزت کا حکم اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام سے سنت کا یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ جو حضرات قربانی دے رہے ہیں، ابھی قربانی دینے میں کافی دن باقی ہے، میں خدا کے لیے ان سے درخواست کروں گا کہ خدا را اپنا پیسہ بھی مت برباد کیجیے، پہلے اپنی نیتوں کو درست کر لیجیے کہ یہ قربانی ہم خالص اللہ کے لیے دے رہے ہیں، صرف گوشت کھانا نیت مراد نہیں، صرف گوشت کھانا مقصود نہیں، صرف یہ ذہن میں نہ ہو میں نے قربانی نہ دی تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہ چیزیں ذہن میں رکھ کر جو قربانی بھی کی جائے گی وہ قربانی اللہ کی رضا کے لیے قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے اپنی نیتوں کو آج ہی درست کر لیجیے کہ ہماری قربانیاں اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ رب العزت کے نبی کی سنت کے مطابق ہے۔ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی